अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ। डी चौक की जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बिजली नहीं है। लाइट्स कोई 8-10 घंटे पहले बंद कर दी गई थी। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी गई है और इक्का दुक्का ऑफिस में और बिल्डिंग्स में जहाँ पे लाइट आ रही थी, जिन ऑफिस में मीडिया के भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस हैं, वहाँ पर भी लाइट बंद कर दी गई है और मुख्तलिफ तरह की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, खबरें आ रही हैं। ग्रैंड ऑपरेशन की भी बात हो रही है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात हो रही है। इन तमाम खबरों के हवाले से जो हमारा इनपुट है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है डी चौक की इस वक्त, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस वक्त भरपूर किस्म की शेलिंग वक्फे से जारी है, बल्कि शेलिंग की वजह से मेलोडी जो कि मेरे राइट साइड पे है, वहाँ पर भी निकलना मुहाल है। वहाँ पर भी सांस लेने में भरपूर दुश्वारी का सामना है, वहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई के कारकुनान जो इस वक्त चाइना चौक के आसपास और चाइना चौक से पीछे और फिर वहाँ सेंटोरस तक और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से आगे जो सेंटोरस तक वो फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ा मजमा नज़र आ रहा है, मुजाहिरीन का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च है, एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जो नज़र आ रहा है और भरपूर उनमें जज्बा देखने में आ रहा है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है डी चौक की वो ये है कि कुछ देर पहले हमने जैसे मॉर्निंग में भी देखा था कि पीटीआई के लोगों ने यहाँ टेक ओवर कर लिया था, डी चौक तक वो पहुँचे थे, फिर फोर्सेस ने उनको पीछे धकेल दिया था और फिर ये भी हुआ कि एक दो दफ़ा फोर्सेस के साथ पीटीआई के मुजाहिरीन की बातचीत भी हुई, फ्रेंडली चीज़ें भी देखने में आई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, पीटीआई के लोगों का दावा किया जा रहा है कि हम पे स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है और इमारतों के ऊपर से फायरिंग की जा रही है। बहरहाल यहाँ पर किसी भी डी चौक में या ब्लू एरिया में रहना, यहाँ पे क़याम करना, यहाँ पे खड़े रहना, यहाँ पे डटे रहना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं, पीटीआई के मुजाहिरीन और कारकुनान भरपूर तरीके से डटे हुए हैं और जो हमने बातचीत की है उनमें जज्बा भी है, गुस्से में भी हैं और नफरत भी है और वो चाहते हैं कि उनका लीडर इमरान खान रिहा हो और इमरान खान भी रिहा हो और बल्कि जो दूसरे दिगर सियासी जो कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। वक्फे से झड़पें होती रही हैं, आंसू गैस फोर्सेस फायर करती रही हैं और जिसके नतीजे में वो पीछे जो मुजाहिरीन को पीछे धकेलने में 2-3 दफ़ा उनको कामयाबी मिली है। अभी इस वक्त जो है वो चाइना चौक से पीछे, जैसे मैंने पहले बताया, और जो फोर्सेस हैं सब रेंजर्स भी नज़र आ रही है और रेंजर्स के साथ पुलिस भी है और रेंजर्स और पुलिस की बैक साइड पे डी चौक में जो है वो फौज है इस वक्त। और ये भी कहा जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जो चाइना चौक पे जहाँ पे अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी हैं और दिगर जो पीटीआई की लीडरशिप है, वहाँ उन्होंने क़याम किया हुआ है, अपने कंटेनर पे मौजूद है। अली अमीन गंडापुर भी, बुशरा बीबी भी, ये वक्तन फ़वक्तन वक्फे से अपने कारकुनान के साथ खिताब कर रहे हैं। बुशरा बीबी बार बार उनको जोश भी दिला रही हैं, कह भी रही हैं कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे, इमरान खान को रिहा करवा के जाएंगे। और हमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला पार्टीज़ के दरमियान जारी हो, दोनों फ्रीकैन के दरमियान जारी हो जा रही है। दूसरी तरफ हम जैसे बता चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें भी आ रही हैं और ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही है। तमाम मार्केट्स जो यहाँ पे ब्लू एरिया तो ऑलरेडी खाली यहाँ करवा लिया गया था, सरकारी दफातर थे उनको भी खाली करवा दिया गया। इर्द गिर्द की जो मार्केट्स है वो F10 F11 तक खाली करवा ली गई हैं, मेलोडी को भी बंद करवाया जा रहा है और बाकी दिगर जो F6 की मार्केट है, F7 की मार्केट्स है, उनको भी बंद करने का हुक्म दिया गया है। और कल की भी जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है लोकल, उन्होंने छुट्टी दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब के जो काफ़िले हैं वो भी इनको जो लॉन्ग मार्चर्स हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे और आज रात तक पंजाब से भी एक बड़ी कुमक जो है मुजाहिरीन को पहुंच जाएगी, प्रोटेस्टर्स को पहुंच जाएगी।
دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گرینڈ آپریشن کیا جائے اور کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اس طرح کا بھی تاثر مل رہا ہے، اور یہ خبریں بہرحال سیکورٹیز رائے سے آ رہی ہیں کہ گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا مظاہرین کو. لیکن یہ نمبر بہت بڑا ہے اور بہت ہی چارجڈ ہے یہ کراؤڈ، کوئی 30-40,000 کے قریب تو ہوں گے، منیمم بھی ہوئے تو یہ 20,000 کے قریب منیمم بھی ہوں گے، تو 20-25,000 ضرور ہوں گے. مختلف فگرز آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 60,000 ہے، کوئی 80,000 بھی کہہ رہا ہے، لیکن 80,000 تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، نہ ہی 60,000 ہے، لیکن 20,000 سے اوپر ہیں. تو اتنے بڑے نمبر کے خلاف آپریشن کرنا بہت مشکل ہے. باقی تمام پنجاب کے علاقوں سے بتایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو بلا لیا گیا ہے، پولیس کو بلا لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ اسلام آباد پہنچے اور یہاں ڈی چوک میں پہنچے، اور یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید گھیرا ڈال کے مظاہرین پر آنسو گیس فائر کیا جائے گا، شیل فائر کیے جائیں گے اور پھر ان کو بھاگنے پر اور تتر بتر کرنے ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے اجتماع کو، اور وہ بھی جو ڈیڈیکیٹڈ ہو اور جو ڈٹا ہو یا جو ایک نظریے کے ساتھ یہاں پہ گراؤنڈ پہ آیا ہو اور ایک عزم لے کے آیا ہو، اس کو کسی بھی طرح سے تتر بتر کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے 5 اکتوبر کو یہاں آن گراؤنڈ ڈی چوک سے خود رپورٹنگ کی ہے. ابھی بھی میں نیچے سے آ رہا ہوں، 2-3 دفعہ نیچے گیا ہوں. حالات کشیدہ ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، خوف کی کیفیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مظاہرین ہمیں ڈٹے نظر آ رہے ہیں. فائرنگ کی آوازیں بھی آئیں، فائرنگ ہوئی بھی، اور لیکن اس کے باوجود مظاہرین وہیں کے وہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، واپس نہیں جا رہے ہیں اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو میں نے 5 اکتوبر کو جو دیکھا تھا 150-200 لوگ تھے جو مظاہرین تھے اور کارکنان تھے پی ٹی آئی کے، وہ ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے 4-5 دفعہ ٹیک اوور کیا ڈی چوک کو. تو آج نمبر بہت بڑا ہے اس سے. تو مجھے لگتا ہے کہ فری کین کو ہوش سے کام لینا چاہیے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. دوسری ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کو شاید گرفتار کر لیا جائے گا اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. یہ بھی کوئی شاید ایک مناسب شاید لاہ عمل نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی کو اگر آنسو گیس فائر کیے جاتے ہیں، شیل فائر کیے جاتے ہیں، تتر بتر کیا جاتا ہے، ان کے کنٹینر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، کارڈن آف کرنے کی کوشش کرتی ہے فورسز، تو اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، خون خرابہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو خون خرابہ ہے یہ ماس سپریڈ کر جائے گا، یہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے، مذاکرات پہ کچھ لیا جائے، کچھ دیا جائے، اور یہی حل ہے اس کا. اور ابھی عمران خان صاحب کا جو مختلف کیسز میں ریمانڈ ہے اس کو 2 دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب جو بشرا بی بی کے، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکے گا، چونکہ ان کے کنٹینر کے ارد گرد انہوں نے ایک حصار بھی بنایا ہوا ہے کارکنان نے، تو وہ لگتا نہیں ہے. اور جس طرح سے بشرا بی بی ان کو چارج رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ان کو جوش دلا رہی ہیں، وہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گے ورکرز کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو بھی ٹوائلٹ تک جانے نہیں دے رہے. آج صبح بھی ان کو ناشتہ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور وہ کسی بھی جو لیڈر ہے اس کو سکپ نہیں کرنے دے رہے اور کہیں باہر بھی رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جانے دے رہے. اس طرح سے زور زبردستی کارکنان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے، کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، کارکنان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ علی امین گھنٹا پور کا گھر چلا دیں گے، اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے اگر علی امین گھنٹا پور نے یہ سوچا کہ اس کو واپس جانا ہے، یا اس نے سکپ کیا یا اس نے بی ٹریل کیا. تو اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے ان مظاہرین کا جو یہاں پر موجود ہے. اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہو سکے گا. لیکن یہ بھی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بھی تاثر، یہ بھی سینیریو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے. جو چائنا چوک سے علی امین گڈھا پور اور بشرا بی بی آگے نہیں آ رہے، ایک جمع پہ وہ جمے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں آ رہے. بار بار یہ بھی اعلان کیے جا رہے ہیں کہ ڈی چوک سے آگے نہیں جانا
اور ڈی چوک سے آگے جائیں گے تو اس کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے، اور ڈی چوک سے آگے جانے پہ بھی شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز ہیں، تو اس سے بھی حالات بہرحال خراب ہو سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ کی رائے کا بھی احترام کریں اور لیڈرشپ کی ہدایات پر عمل درآمد کریں، اور کسی بھی قسم کے تشدد سے، کسی بھی قسم کی وائلنس سے پرہیز کریں۔ وائلنس کریں گے، تشدد کریں گے، پتھراؤ کریں گے، اسلحے کا استعمال کریں گے، مار کٹائی کریں گے، تو آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا، اور پھر سیکورٹی فورسز کے پاس بھی جواز ہوگا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹے۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ آپ کے ساتھ سختی سے نمٹے۔ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تو یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے پیسفل رہ کے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ جو مطالبات کر رہے ہیں اس کو پیسفلی منوانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی قسم کا قانون ہاتھ میں لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ عمران خان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سیف عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ عمران خان صاحب کو میں نے رات بھی بتایا تھا کہ ڈیڈ لاک اس بات پہ ہے کہ عمران خان کو بنی گالا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بنی گالا شفٹ کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، پہلا رہا کیا جائے۔ نہیں ہو سکتا، ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جائے، اور جب تک ان کو تمام کیسز میں ضمانتیں ملتی ہیں تب تک وہ بنی گالا میں رہیں گے اور اس کو سب جیل قرار دیا جائے۔ اس طرح کے بہرحال معاملات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ جمعرات تک، آج نہیں تو کل، بہرحال معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے سیکورٹی فورسز کو آپریشن سے گریز کرنا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو مارچرز ہیں یہ مطالبات ان کے ہیں، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ آپریشن کی صورت میں جانی نقصان ہوگا، خون خرابہ ہوگا، حالات مزید خراب ہوں گے۔ اکنامک فرنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اچھے اہداف حاصل کیے ہیں، تو اس کو خود بھی چاہیے کہ اپنے یہ جو اہداف حاصل کیے ہوئے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے سکٹل نہ کرے اور کسی بھی طرح سے خود سبوتاژ نہ کرے۔ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، اس سے تمام فریقین کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ مزید بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔